تو وہ کیا لمحہ تھا کہ آپ نے نوکری چھوڑ کر اور آپ نے اسٹارٹ کیا کہ بزنس میں کروں اور میں ایک کامیاب طریقے سے اس کو احسن طریقے سے چلاؤں؟ وہ کیا لمحہ تھا؟ کیا سوچ کر آپ نے یہ کام کیا؟ دیکھیں جی، ایک انسٹنس ہی چاہیے ہوتی ہے آپ کو ڈیسیجن لینے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے نا کافی عرصے کی ایفرٹ اور آپ کی ایکسپیرینسز جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ اپنے پوٹینشیل کو اور اپنے پیشن پہ کام کریں، اور جو دل چاہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفک ڈومین ہو. آپ آن لائن کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ٹرانسپورٹ کا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹریول کا کرنا چاہ رہے ہیں، فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اینی تھنگ، کسی بھی ڈومین میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، گو فار اٹ. آپ اپنے پیشن کو، اپنی وشز کو خود پورا کر سکتے ہیں، انسٹیڈ کہ جی آپ کسی کے پاس جا کے. آلدو وقتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی 30 دن بعد آپ کو ایک فکس سیلری ملتی ہے جس سے آپ اپنے کچن کے ایکسپینسز چلا سکتے ہیں، بلز وغیرہ پورے کر لیتے ہیں، بلز پورے کر سکتے ہیں، بل دے سکتے ہیں. بٹ وہ صرف آپ ساری زندگی بل دینے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے. آلدو آپ کمپنی بنائیں گے تو کمپنی میں آپ کے ایکسپینسز اس سے 10 گنا زیادہ ہوں گے، لیکن وہ 10 گنا زیادہ ایکسپینسز اللہ ہی پورے کر دے گا. اس میں آپ کو اتنی پریشانی کی اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میرا تو جی یہی ایکسپیرینس ہے. آپ کو یہ بزنس کرنا چاہیے، تھوڑا رسک لیے بغیر انسان کو کامیابی نہیں ملتی. رسک کے آپ کو بغیر رسک ٹیکنگ ہونا چاہیے. السلام علیکم، میں ہوں آصف عثمان اور اس ٹائم میرے یوٹیوب چینل گفتگو ود آصف میں میرے ساتھ موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ بڑے ہی ینگ انٹرپرینور ہیں، اور انہوں نے اپنی بڑی ینگ ایج میں سرکاری جاب چھوڑ کر اور بزنس میں آئے اور 25-30 گاڑیوں کا اپنا ٹریول اینڈ ٹورس کے نام سے فلیٹ سٹارٹ کیا، اپنے ریزورٹس بنائے اور بڑی کامیابی سے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں اس کو. UET سے IT کے گریجویٹ بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ خالد صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا اور آپ نے بلایا مجھے. ایکچولی ہم ایسی کوشش کرتے ہیں پرسنالٹیز کو بلائیں جن کو دیکھ کر ہماری یوتھ جو وہ موٹیویشن ہو، اس کو انسپریشن ملے، اور اگر کوئی بزنس کرنا چاہے یا کوئی آپ کو دیکھ کے کوئی موٹیویشن حاصل کرے تو ہمیں اس کی بڑی خوشی ہوگی. تو وہ کیا لمحہ تھا کہ آپ نے نوکری چھوڑ کر اور آپ نے اسٹارٹ کیا کہ بزنس میں کروں اور میں ایک کامیاب طریقے سے اس کو احسن طریقے سے چلاؤں؟ وہ کیا لمحہ تھا؟ کیا سوچ کر آپ نے یہ کام کیا؟ دیکھیں جی، ایک انسٹنس ہی چاہیے ہوتی ہے آپ کو ڈیسیجن لینے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے نا کافی عرصے کی ایفرٹ اور آپ کی ایکسپیرینسز جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. بینگ گورنمنٹ سرونٹ، آپ کو جو ہے وہ آپ کو سب کو آئیڈیا ہوگا کہ سیلریز بھی اتنی ایکسیپشنل نہیں ہوتی. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں اپنی پالیٹکس بھی چل رہی ہوتی ہے اور گروتھ فیکٹر بھی اتنا نہیں ہوتا. ملٹیپل فیکٹرز تھے. پھر یہ تھا کہ جی آئی واز آن دا ورج آف گیٹنگ اے پروموشن، لیکن وہ نہیں ہوئی. تو ملٹیپل ایشوز تھے وہ دیکھ کے. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز میرا اپنا پیشن تھا ٹریول کا. میرا بیک گراؤنڈ کیونکہ آرم فورسز سے تھا، تو اس سے میں فادر کے ساتھ پورا پاکستان آلریڈی ٹریول کیا ہوا تھا. تو اس کو دیکھ کے آئی تھاٹ کہ جی انیشیلی میں نے فرینڈس کے ساتھ جو ہے کچھ ٹریول کرنا شروع کیا. تو اس کو پھر ہم نے سوچا کہ لیٹس سپوز اگر ہم فرینڈس کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ کمرشلی اس چیز کو ہم اڈاپٹ کریں. تو ایک انسٹنس جب یہ ہوا کہ ڈیٹ بیک ان لائک 2015 آل آف اے سڈن جب کچھ ڈسپیوٹس چل رہے تھے ود ان مائی ڈپارٹمنٹ، تو آئی تھاٹ ٹو جسٹ گیو اٹ اوے، اور میں ٹوٹلی جو ہے سوللی موو ہو گیا اس سائڈ پہ. اس سے پہلے آئی بین ڈوئنگ ڈفرینٹ فری لانسنگ ایز ویل، اور ڈفرینٹ اور کام کر رہا تھا. بٹ جو ایکسپیرینس، جو ایکسپوجر اور جو مزہ ٹریول اینڈ ہاسپٹیلٹی سائڈ پہ ہے وہ باقی سائڈ پہ نہیں ملا مجھے، اسپیشلی ان ناردرن سائڈ، اسپیشلی ان ناردرن پاکستان. تو آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ ڈیورنگ جاب ہی آپ نے اسٹارٹ کر دیا تھا کہ اسٹارٹ تو جی بیسیکلی میں نے ڈیورنگ اسٹڈیز ہی کیا تھا. کہ اسٹڈیز میں فرینڈس کے ساتھ ہمارے ٹرپس ہوتے تھے.
شروع میں ہم چھوٹے ایک ایک دن کے ٹرپ پہ جاتے رہے, اس کے بعد پھر ہم نے 2-3 دن کے ٹرپ کیے. پھر پہلے انیشلی ہم صرف فرینڈس کے ٹرپ کرتے تھے, پھر فرینڈس کو دیکھ کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کافی انجوائے کرتے ہیں, تو اور ساتھ ساتھ وہ ہماری جوائن کرتے رہے, پھر ہماری ٹیم بنتی رہی. اسی چیز کو پھر ایک دن ہم نے سوچا کہ وائی ناٹ اسے کمرشلی کریں, تو کمرشلی پھر ہم نے سوچا اس کو, پھر بیٹھے بٹھائے آل آف اے سڈن آؤٹ آف نو ایئر ہم نے ایک کمپنی رجسٹر کرائی, اس کی ویب سائٹ بنائی, اور دیٹس اٹ, اٹس آل گڈ ٹو. تو آپ کو آئی ٹی گریجویشن نے بھی اس کا بڑا ساتھ دیا جو آپ نے ویب سائٹ بنائی. ایگزیکٹلی وہ یہی تھا نا کہ وہ جو ساری ایجوکیشن اور سارا ایکسپوئر تھا, اور اس سے کافی بوسٹ ملا کہ جی میں نے انسٹیڈ آف ریلائنگ آن ادر پیپل سارا کچھ ہینڈز آن مجھے خود ہی تھا. میں نے ویب سائٹ بھی خود ہی رجسٹر کر لی اور خود ہی بنا لی, اور اس پہ آگے ساری مارکیٹنگ وغیرہ بھی خود ہی مینیج کر لی. اس میں یہ تھا کہ ڈپینڈنسی نہیں تھی, اور بیریئر ٹو انٹری میرے لیے بہت کم تھی, تو اس وجہ سے جو ہے نا چیزیں بہتر ہو گئی میرے لیے. تو اسٹارٹ میں جب آپ نے ٹریول اینڈ ٹورس کا بزنس اسٹارٹ کیا, مطلب آپ کی کمپنی کا نام بھی ٹریول اینڈ ٹورس کے نام سے ہی ہے؟ جی ٹریول اینڈ ٹورس پاکستان. ٹریول اینڈ ٹورس. تو جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو کیا آپ نے پہلے دن سے بھی اپنی گاڑی وغیرہ پرچیز کی, یا آپ نے رینٹ کی گاڑیاں چلائیں, یا کیسے آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آنیسٹلی اسپیکنگ خالی ٹور کرا کے نا کچن نہیں چلتے. آبویس سی بات ہے, آپ کو ریونیو اسٹریم, ملٹیپل ریونیو اسٹریم چاہیے ہوتی ہیں. آؤٹ آف نو ویئر ون آف مائی فرینڈ, وہ اس نے مجھ سے رات کو کوئی 1 بجے مجھے میسج کیا کہ بھائی ایک میرے پاس نا بزنس لیڈ آ رہی ہے, کرنا ہے کوئی کام. میں نے کہا بھائی بتاؤ. اس نے کہا جی ایک XYZ کمپنی ہے, ان کو امپلائی پک اینڈ ڈراپ چاہیے. تو آئی سیڈ اوکے, دیکھ لیتے ہیں. ہی سیڈ کہ انہیں 10 گاڑیاں چاہیے چھوٹی, اس زمانے میں کلٹس نئی آئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ 10 کلٹس چاہیے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب کیا کرنا ہے. اس نے کہا کتنے پیسے ہیں تیرے پاس. میں نے کہا جی میرے پاس تو تنخواہ ابھی ختم ہوئی ہے, تو میرے پاس 2-3 ہزار روپے سے زیادہ تو نہیں ہونا. صحیح. تو اس زمانے میں اٹ واز لائک کہ وہ مشرف کا دور تھا, بینک لیزنگ نئی اسٹارٹ ہوئی تھی. تو اس میں پھر ہم نے اگلے دن صبح ہی جو ہے نا 9 بجے ہم نے کہا چلو میٹنگ کرتے ہیں. ہم نے میٹنگ کی, ہم نے پاسبلٹیز دیکھیں, اور ہمارے پاس لیڈ تھی 10 گاڑیوں کی. تو وی تھاٹ آف لیزنگ دا کارس. پہلے ہم نے سوچا ہم رینٹ پہ لے لیں, لیکن تھوڑا سا دماغ نے کام کیا کہ رینٹ تو لوگوں کو دینا ہی ہے, وہی ہم لیز پہ لے لیتے ہیں. تو لیز پہ لینے کے لیے پھر یہ ہوا کہ جی ہم نے 2 گاڑیاں خود لیز پہ نکلوائیں, اور 8 اپنے دوستوں سے پوچھا کہ بھائی اگر آپ گاڑی لیز پہ بینک سے نکلوا دو تو اس کی جو لیز ہے وہ ہم دے دیں گے, گاڑی آپ کی ہو جائے گی. تو ایوری ون واز ہیپی کہ جی ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے گاڑی مل رہی ہے. تو وہ جو تھا نا اس انسٹنس پہ ہم نے پھر یہ کام سٹارٹ کیا. اور انیشلی ہم نے ایک کمپنی کو, ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہی تھا, انہیں 10 کلٹس امپلائی پک اینڈ ڈراپ کے لیے پرووائڈ کی. وہ ہماری بیسس بنی, وہ ٹرانسپورٹ کی جی, جس کی بیسس پہ پھر ہم نے آگے باقی ساری چیزیں اسٹارٹ کی. تو بھی ماشاء اللہ کتنی گاڑیاں آپ کے فلیٹ میں موجود ہیں؟ اپروکسیمیٹلی جو ٹورس کی ہیں وہ تقریباً 50 ہیں, اینڈ جو کارپوریٹ ٹریول اور کارپوریٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی اراؤنڈ 50 ہیں. ٹوٹل 100 کا فلیٹ ہے. تو یہ ساری آپ کی اپنی ہیں کہ رینٹ آؤٹ ہیں یا نہیں, اس میں 80% اپنی ہیں. اپنی ان سینس کہ جی ہم ڈفرینٹ پارٹنرس ہیں یا جو بھی جی ایگزیکٹلی, کچھ پارٹنرس کی ہیں, کچھ لیز کی ہیں, بٹ ان آل کیسز کوئی گاڑی ہم نے رینٹ پہ نہیں لی ہوئی, ساری یا لیزڈ ہے یا پھر اونڈ ہے. اور جو آپ کا اسی ٹورس کا آپ کا ہے, یہ جو ٹریول کا ہو گیا, تو آپ نے کیسے, آپ کو کب خیال آیا کہ آپ نے ہنزا میں اپنا ریزورٹ بنانا ہے, اور اس کو پھر آگے کیسے ایکسپینڈ کیا, اور کیا مشکلات پیش آئیں ٹو اسٹارٹ ود؟ اگر ایک جا کے ریزورٹ بنانا چاہوں ہنزا میں یا کہیں اور, تو اس کو کیسے ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ جی ہم لوگ ایک ڈنر پہ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ فرینڈس, سارے ہمارے ٹریول فرینڈس ہی تھے. ہم لوگ ڈفرینٹ جگہ پہ ٹریولز اور وہ ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتے تھے. ہم نے کوئی ٹریولنگ کی, ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز کی, کارپوریٹ ریٹریٹس کرتے تھے. تو اس میں ہم نے سوچا کہ اب دوسروں کے جو ریزورٹس ہیں وہ جا کے لیز کرتے ہیں, وائی ناٹ ایک ٹو گیو اٹ اے شاٹ کہ اپنا ایک سیٹ اپ بنایا جائے. تو ون آف مائی فرینڈ سیٹ کہ یار لیٹس ٹرائی سم تھنگ ان ہنزا. میں نے تھوڑی سی ریکی کی ہے. ہنزا سے پہلے اس نے اس چیز پہ ورکنگ کی ہوئی تھی سم ویئر ان کشمیر, ان تاؤ بٹ.
بٹ اٹ واز ڈیٹ بیک ان 2019. تو جیسے ہی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی اس کے ہفتے 10 دن بعد نا وہاں پہ کراس بارڈر وہ شروع ہوگی فائرنگ. تو وہ پھر ہمارا جو تھا وہ وہیں پہ ہی رہ گیا. تو اس کے بعد پھر ہم نے سوچا آلٹرنیٹ ویلیز دیکھیں. پھر ہم نے سوات بھی چیک کی, نران بھی چیک کیا. دین وی کلیکٹ ہنزا. ہنزا میں پھر ہم نے 1-2 ہنزا ویلی کے ایکسکلوسیولی اس چکر میں ٹرپ کیے. پھر کچھ لوگوں سے بات کی تو الٹیمیٹلی ہمیں ہنزا کلک کر گیا. دین وی تھاٹ آف اسٹارٹنگ سم تھنگ ان ہنزا. تو کیسے اسٹارٹ کیا آپ نے؟ اسٹارٹ اپنے جگہ وہاں پہ لیز پہ لی یا وہاں پہ لوکل پارٹنر بنایا, اور کتنے آپ کے ایکسپینڈیچرز آئے؟ جی ہوا یہ کہ جی سب سے پہلے تو ہم نے سوچا کہ یار ہم اتنے کوئی بگ شاٹ تو ہے نہیں, ایک چھوٹی سی کیمپ سائٹ بناتے ہیں, اس سے اسٹارٹ کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں. تو عطاباد لیک پہ ہم نے سوچا کہ جی ایک کیمپ سائٹ بنا لیتے ہیں اور وہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں. تو جب ہم وہاں پہ آئے تو ہمیں ایک جگہ ملی, اور وہاں کا جو بندہ تھا وہ اس نے لیز پہ آفر کر دی جگہ. اور وہاں پہ نا ایک چھوٹا سا کوئی کیفے ٹائپ کا نا ایک گرے اسٹرکچر بنا ہوا تھا. تو انسٹیڈ کہ جی ہم کہتے کہ جی یہاں پہ ہم فردر کیمپ سائٹ کریں, ہم نے کہا کہ جی چلو اس پہ نا کمرے بنا کے ریزورٹ بنا لیتے ہیں. تو پہلے تو سوچا کہ یار ٹھیک ہے, انیشلی وی ور 3 پارٹنرس. تو وی تھاٹ کہ ہم 2-3 لاکھ روپیہ ڈال کے شروع کرتے ہیں. It was year? It was in 2020, just before COVID. Okay. پھر یہ ہوا کہ کووڈ آ گیا اور سب کچھ بیچ میں ہوا میں رہ گیا. دین کووڈ کے اینڈ میں سم ویئر ان 2020 سپٹمبر ہم نے پھر ہنزا وزٹ کیا. پھر ہم نے دوبارہ اس کی فیزیبلٹی دیکھی. دین وی سیٹ کہ جی اس طرح سے ہم سوچتے رہے تو چیزیں لٹک. اس دوران آپ کے ٹورز چل رہے تھے ریگولر؟ ایگزیکٹلی اس دوران ٹورز بھی چل رہے تھے, اس دوران ہماری ٹرانسپورٹ بھی چل رہی تھی. ٹرانسپورٹ فلیٹ جو ہے وہ شروع میں 10 تھی, اب اراؤنڈ وہ 100 ہو گئی ہے. اور وہ سارا کچھ جو تھا وہ تھا, اس میں چیزیں تھیں نا مینیج ہو رہی تھیں. تو شروع میں تو ہم نے پھر 5 لاکھ روپے ڈالے تھے کہ جی ہم نے کہا جی 10-15 لاکھ میں ہم کچھ بہتر کر لیں گے. بٹ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ابھی کافی اماؤنٹ لگ گئی ہے. اور وہ نہیں, میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ وہاں پہ جا کے اسٹارٹ کرنا چاہے تو وہاں پہ اداروں سے اجازت لینا یا وہاں پہ کام کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ فیزیبل ہے اور ایزی ہے؟ اچھا دیکھیں جی, جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ایوری تھنگ واز ایزی. تب کیونکہ وہاں پہ اتنی سیچوریشن نہیں تھی, تو اس وقت نا اتنے ڈپارٹمنٹس بھی نہیں بنے ہوئے تھے اور چیزیں آسان تھیں. گریجولی جیسے جیسے اور لوگ آتے گئے وہاں پہ زمین کے ریٹس بھی اوپر ہوتے گئے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بھی آ گئے, ان کے SOPs بھی بن گئے, ریسٹرکشنس بھی لگ گئیں اور سارا کچھ ہو گیا. اس میں اب یہ ہے کہ پہلے اٹ واز لائک کہ جی 100 اگر آپ نمبرس کی آپ کے پاس وہ تھی تو آپ ایزیلی نا 85-90% اچیو کر لیتے تھے وداؤٹ یوزنگ اینی سورسز. لیکن اب آپ کو نا اس کے 50% پوائنٹ اچیو کرنے کے لیے نا بہت محنت کرنی پڑتی ہے. سیکنڈلی انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اتنی اماؤنٹ میں اب آپ کو 1/10 جو ہے وہ چیز ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم نے آج سے 7 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا. اچھا حمزہ, آپ کا یہ جو بزنس کا سفر ہے کوئی 15 سے 20 سال پہ محیط ہے. اس 15-20 سالوں میں 100 گاڑیوں کے مالک ہو جانا آپ کی کمپنی کا, آپ کے میرا خیال 3-4 ریزورٹس آپریشنل ہیں. جی تو ہنزا میں ہمارے 3 ریزورٹس آپریشنل ہیں. اسکردو میں ایک ریزورٹ ہے, پرابلی نیکسٹ منتھ تک آپریشنل ہو جائے گا. لاسٹ ایئر ہم نے نران میں بھی ایک ایکسپیرینس کیا تھا بٹ وہ اتنا ایکسیپشنل نہیں رہا. تو کیسا فیل کرتے ہیں کہ اتنا اسٹارٹ سے گورنمنٹ جاب سے آپ نے اسٹارٹ لیا لمیٹڈ سیلری سے اور اب آپ ایک بزنس مین ہیں, تو یہ سفر جو ہے آپ کا کیسا رہا؟ دیکھیں گورنمنٹ جاب میں بھی میں کیونکہ آئی واز این IT گریجویٹ تو میں نا ساتھ ساتھ فری لانسنگ کرتا تھا. گورنمنٹ جاب سے آنیسٹلی اسپیکنگ میری نا گاڑی کا فیول بھی نہیں پورا ہوتا تھا, تو تھوڑا سا وہ میں پیاس طبیعت کا شروع سے ہی تھا کہ گھومنا پھرنا اور وہ سارا کچھ تھا. ٹریولنگ کا بھی شوق تھا. تو وہ اللہ کا شکر ہے الحمد للہ بہت بہتر حالات ہیں.
ایک چیز جو میں ہمیشہ سے کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ایک حصہ جاب میں رکھا ہے اور 9 حصے بزنس میں رکھے ہیں. زبردست تو ایسی ہے. اس چیز کو میں نے پلے باندھ کے پہلے دن سے چلا کہ لوگوں کو بھی اپارچونیٹیز ملیں اور آگے آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی جو ہے نا وہ اس سے فائدہ. تو آپ نے صرف ٹریولنگ اینڈ ٹورس پہ ہی کام کیا یا آپ نے کوئی اور بھی بزنس سوچے کبھی پلان کیے یا جی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں ٹیکنالوجی ایکسپرٹ تھا انیشلی. تو آئی ٹی کمپنیز بھی میں نے کچھ بنائیں, کافی ایکسپیرینسز کیے. ٹیکنالوجی مارکیٹنگ فرمز وغیرہ بنائیں, کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی بھی چھوٹی سی چل رہی ہے میری. سافٹ ویئر سیٹ اپ بھی ہے. مکس اینڈ میچ کر کے جی ملٹیپل جو ہے ڈومینس میں نے کام کیا ہوا ہے. یو کین سے سیریل انٹرپرینورشپ کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو آپ ینگ جنریشن کے لیے جو نئے گریجویٹ ہوئے ہیں یا جاب کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بزنس میں ہیں یا جاب بھی کرتے رہیں, یا جو کرنٹ سچویشن ہے ہمارے ملک کی اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں جو ینگ بلڈ ہے اس کو صرف ایک چیز کہوں گا. ایک تو جی انسان کی زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے. اوکے. اس کو اور آپ کا پوٹینشیل صرف ایک کنویں میں رہ کے کام کرنا نہیں ہے کہ جی کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, آپ نے صبح 9 بجے آئے ہیں اور رات شام کو 7-8 بجے واپس چلے گئے. صحیح. اپنے پوٹینشیل کو فل یوٹیلائز کریں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس طرح سے کس ڈومین میں کیا کام کر سکتے ہیں. دیکھیں جاب میں آپ کسی دوسرے کے خوابوں کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں, جس میں جو بھی آپ ایفرٹ کرتے ہیں اس کا 10th یا 100% جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو ایز اے ورک ایز اے سیلری آپ کو ملتی ہے. ایز کمپیئر ٹو جب آپ اپنا بزنس کرتے ہیں اس میں آپ اپنے خوابوں کی تعمیر کرتے ہیں سب سے پہلے, اور دوسرا آپ کے ساتھ جو لوگ ایسوسیٹ ہوتے ہیں آپ ان کے رزق کا باعث بھی بنتے ہیں. تو میرا تو سب کو یہی ہے, ایک سجیشن ہے, ایک آئیڈیا ہے, ایک سب کو میں یہی کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ اپنے پوٹینشیل کو اور اپنے پیشن پہ کام کریں. اور جو دل چاہتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفک ڈومین ہو. آپ آن لائن کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ٹرانسپورٹ کا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹریول کا کرنا چاہ رہے ہیں, فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اینی تھنگ, کسی بھی ڈومین میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, گو فار اٹ. آپ اپنے پیشن کو, اپنی وشز کو خود پورا کر سکتے ہیں, انسٹیڈ کہ جی آپ کسی کے پاس جا کے. آل دو وقتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی 30 دن بعد آپ کو ایک فکس سیلری ملتی ہے جس سے آپ اپنے کچن کے ایکسپینسز چلا سکتے ہیں, بلز وغیرہ پورے کر لیتے ہیں, بلز پورے کر سکتے ہیں, بل دے سکتے ہیں. بٹ وہ صرف آپ ساری زندگی بل دینے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے. آل دو آپ کمپنی بنائیں گے تو کمپنی میں آپ کے ایکسپینسز اس سے 10 گنا زیادہ ہوں گے, لیکن وہ 10 گنا زیادہ ایکسپینسز اللہ ہی پورے کر دے گا. اس میں آپ کو اتنی پریشانی کی اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میرا تو جی یہی ایکسپیرینس ہے. آپ کو یہی بزنس کرنا چاہیے, تھوڑا رسک لیے بغیر انسان کو کامیابی نہیں ملتی, رسک کے آپ کو بغیر رسک ٹیکنگ ہونا چاہیے. اچھا, بیک ٹو دی ٹریول اینڈ ٹورس, اور اس کی طرف ہم آتے ہیں دوبارہ. تو آپ نے ہنزا کو کیوں چوز کیا سب سے پہلے؟ جی دیکھیے, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ریزورٹس کے لیے اور اس کے لیے, جی جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ جی سب سے پہلے ہم نے کشمیر سلیکٹ کیا تھا. جی بالکل, بیکاز آف اٹس گرین بیوٹی. بٹ ملٹیپل ایشوز ہیں کشمیر میں. اب وہاں پہ ہر ٹائم کوئی لائن آف کنٹرول ہے, اور دیکھیں ایک تو سب سے مین اور موسٹ امپورٹنٹ چیز وہاں پہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا مسئلہ. دوسرا وہاں پہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ کہ جی جو روڈ اسٹرکچر ہے, موٹر وے نہیں ہے, ہوٹلز نہیں ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز وہاں پہ ٹیلی فون نیٹ ورک ہی نہیں ہے جی. آپ جیسے مظفر آباد سے آگے جاتے ہیں سارے موبائل نیٹ ورک بند ہیں جی. آپ نے وہاں کی لوکل سم لینی ہے اور اس کے بعد کام کرنا ہے. ڈیوائڈ آف کشمیر اگر آپ دوسری ویلی پہ جاتے ہیں, سوات سائڈ پہ جاتے ہیں, تو سوات سائڈ پہ بھی, یا کے پی میں کسی اور ویلی پہ جاتے ہیں نا, تو وہاں کے اپنے چیلنجز ہیں. اگر آپ سوات کلام کی بات کریں تو وہاں پہ بھی روڈ انفراسٹرکچر بڑا اچھا بنا تھا, لیکن بیچ میں 2-3 دفعہ سیلاب آیا تو وہ سب کچھ تباہ ہو گیا. پھر وہی ہے کہ گورنمنٹ کے انفراسٹرکچر, گورنمنٹ کی سپورٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے ٹورسٹ پوائنٹس ہیں وہاں پہ کہیں پہ بجلی ہے ہی نہیں. بجلی میکسیمم بھی آتی ہے تو 2 سے 3 گھنٹے آتی ہے. ابھی آپ کا
آپ پاکستان کی جو کیش کاؤ ناران جو ابھی اوپن ہوئی ہے، ناران میں کہیں پہ بھی بجلی نہیں ہے، ہر ہوٹل والا جنریٹر چلا رہا ہے. اچھا جی، اور وہ وہی بات ہے کہ اسی طرح سے گلوبل وارمنگ میں بھی افیکٹ آ رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے. آپ دیکھیں جتنا بزنس ناران جنریٹ کرتا ہے پاکستان ٹورزم کا، کوئی ویلی نہیں کرتی، لیکن اس ویلی میں بجلی، وہاں تو بھی ڈیم بھی بن گیا، تو ڈیم سے بھی فائدہ ڈیم بھی نہیں بن گیا لیکن بجلی نہیں ہے جی. تو یہ تو انوائرمنٹ کے لیے بھی بہت بڑا ہیزارڈ ہے، بہت بڑا ہیزٹ ہے جی. اس چیز پہ جنریٹر چلنے میں. اب کوشش تو کرتے ہیں، ہم نے ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ بات بھی کی ہے، گورنمنٹ سے بھی، گورنمنٹ سیکٹر سے بھی کی ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے بھی کی ہے، بٹ کوئی افیکٹ نظر نہیں آتا ان کی طرف سے، کوئی اپروچ، کوئی اپریسیشن، کوئی ایفرٹ نظر نہیں آتی کہ جی ٹورزم کو کسی طرح سے بوسٹ کیا جائے، کوئی بیسک انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے، خالی سڑکیں بنا دینا انفراسٹرکچر نہیں ہوتا. بالکل. آپ دیکھیں، آپ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو آپ نے بجلی پرووائڈ کرنی ہے، بجلی، پانی، گیس، جو بھی وہ آپ دے سکتے ہیں. گیس چلے نہیں ہے، گیس تو کہیں، گیس تو ادھر لاہور میں بھی نہیں ہے، لیکن بجلی پانی تو ہونی چاہیے. پورے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن بجلی پانی از دا بیسک نیسیسٹی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں چائنا میں دیکھیں بجلی فری ہے، باقی جتنے اپنے پڑوسی ممالک میں دیکھیں بجلی فری ہے. بجلی ہوگی تو ساری چیزیں ہوں گی. آپ صرف میری ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ جی میں اپنے ریزورٹ میں دن میں 22 گھنٹے جنریٹر چلا کے کمرہ بیچ رہا ہوں وہی، اور اس 22 گھنٹے جنریٹر میں اے سی بھی چلاتا ہوں، فریج بھی چلاتا ہوں، سب کچھ چلاتا ہوں. وہ لوکیشن ایسی ہے کہ وہاں پہ سولر بھی کامیاب نہیں ہے، کیونکہ جی کبھی بادل رہتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. تو اب یہی میرے پاس بجلی ہو تو میں جو مہینے کا 15 لاکھ کا جنریٹر کا فیول خرچ کر رہا ہوں، جو کہ اب ڈبل ہو گیا ہے، وہی چیز میں کہیں اور پیسے استعمال کر سکتا ہوں. تو اتنی کسی اور بزنس ایکٹیویٹی میں آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. جی. تو اس سارے سفر میں حمزہ کبھی خیال ہے کہ بزنس کو چھوڑ دوں اور دوبارہ واپس کوئی نوکری کر لوں؟ ہاں جی، جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے. ہاں جی، وہ ایسے کب یہ حالات آئے اور کب یہ دیکھیں یہ حالات اکثر ہو جاتے ہیں. جیسے آف سیزن آتا ہے ہمارا، جب برفیں پڑ جاتی ہیں نومبر دسمبر، جب اگر آپ حمزہ کی اگزامپل لیتے ہیں تو -25 ڈگری ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. جی بالکل. پائپ میں پانی جم جاتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، لوگ نہیں جاتے، تو ہمارا آف سیزن ہو جاتا ہے، چیزیں بند کرنی پڑتی ہیں. جی بالکل. تو اس چیز میں فکس کاسٹ لیکن آپ کی وہیں پہ رہتی ہے. ایگزیکٹلی فکس کاسٹ ہماری وہیں ہے. ہمارے جو اسٹاف ہے ان کا کچن چلانا ہے، اپنا کچن چلانا ہے، ساری چیزیں چاہیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا 100 روپیہ مہینے کا آپ کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا 100 روپیہ ہی رہے گا، وہ آپ کا زیرو نہیں ہوگا، بے شک کام ہو بے شک نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس چیز میں پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کاش نوکری کر رہے ہوتے، پیسے آ رہے ہوتے، تو ہم اس طرح سے مینیج کر لیتے. تو کبھی آپ نے یہ سوچا نہیں ہے کہ آف سیزن جب آپ کا ناردرن سائڈ پہ ہوتا ہے تو آپ کوئی اپنے کوئی ریزورٹس ساؤتھ سائڈ پہ لے جائیں؟ وہاں پہ بھی بہت اپرچونیٹیز ہیں، بہت خوبصورت جگہیں ہیں جو کہ دیکھی جا سکتی ہیں. جی بہت اس طرف آپ نے کبھی دھیان نہیں کیا؟ آپ کا بہت دفعہ دھیان کیا؟ آپ کو صرف پہاڑوں سے پیار ہے؟ نہیں، پہاڑوں سے پیار کی بات نہیں ہے، پورا پاکستان اپنا ہے، پہاڑ، ندیاں، میدان سب اپنے ہیں. جی. بٹ ایک بیسک کاسٹ چاہیے ہوتی ہے انفراسٹرکچر آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اب دیکھیں میں نے جو ریزورٹس وغیرہ بنائے ہیں وہ اس کی ایک انیشیل کاسٹ لگی ہے. اب وہی چیز لیٹس سپوز میں کسی اور ویلی میں بناتا ہوں، جو فار ایگزامپل آپ ڈاؤن سائڈ پہ آتے ہیں جی اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں یا ادھر، تو وہاں پہ وہ کرنے کے لیے مجھے کم از کم جو ہے وہ اتنے ہی پیسے انویسٹ کرنے پڑیں گے منیمم. حالانکہ اب اور اس وقت میں 100 ٹائم کا ڈفرینس آ گیا ہے پرائس میں، تو مجھے 100 گنا زیادہ پیسے لگاؤں گا تو میں اس لیول کی سروسز دے سکوں گا. اتنے پیسے تو ابھی نہیں ہے فی الحال میرے پاس. رینٹ آؤٹ بھی آپ کر سکتے ہیں؟ جی وہ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. دیر آر کمپنیز، ہر ایک کا نا اپنا بزنس ماڈل ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پلانس میں ہے یہ چیز؟ جی فیوچر پلان میں ہے ہمارا. ہم ڈفرینٹ ویلیز میں ڈائیورس کرنا چاہ رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، بٹ وہ ہے کہ فی الحال ہم فائر فائٹنگ میں تھوڑا سا اسٹک ہیں، جسٹ بیکاز آف وار، فیول پرائسز اور یہ ساری، اس کی وجہ سے نا ہم چیزیں کچھ پراپرلی اڈیپٹ نہیں کر پا رہے ابھی تک. وہ جیسی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم ڈائیورس کریں گے. اچھا حمزہ، آپ کا ماشاء اللہ حمزہ میں بھی ریزورٹس ہیں، اسکردو میں بھی آپ کا ریزورٹ بن رہا ہے، ناران میں بھی آپ کام کر چکے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے پورا ناردرن پاکستان گھوما ہوا ہے. تو ان جگہوں کے علاوہ، حمزہ اور اسکردو کے علاوہ، اگر آپ کو کہیں اپرچونیٹی ملے ناردرن ایریاز میں تو آپ کہاں ریزورٹ بنانا چاہیں گے، یا کہاں آپ کہیں گے میں ساری زندگی یہیں پہ گزار دوں رہ کے؟ کون سی ایسی پلیس ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں
ہم پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ ٹورزم اتنا فلرش اس طرح سے نہیں ہو رہا جیسے باقی کنٹریز میں ہے. دیر آر کنٹریز, سوئٹزرلینڈ سمپل سب سے پہلی اور میجر اگزامپل ان کی آتی ہے کہ ان کا پورا سسٹم ٹورزم پہ چل رہا ہے. آل دو ٹھیک ہے, ان کے پاس گولڈ ہے, ان کے پاس باقی ساری چیزیں, لیکن لائن لائٹ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ آتی ہیں ٹورزم. تو ٹورزم کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر میں یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ونٹر ویکیشنز اسپینڈ کرنے کسی ویلی میں جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ پراپر سروسز چاہیے. آپ کو گرم پانی چاہیے, آپ کو ہیٹنگ سروسز چاہیے, آپ کو باقی فیسلٹیز چاہیے. جب آپ کے پاس بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, آپ کو وہاں پہ پانی گیس کے مسائل آئیں گے, بجلی کے مسئلے آئیں گے, تو آپ باقی چیزیں کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ ہر بندہ تو اپنی بجلی وہاں پہ نہیں پیدا کر سکتا, اسپیشلی سردیوں میں. تو یہ ہے کہ ویلیز بہت ہیں, نئی ایکسپلوریشن بھی ہونی چاہیے. سمپل سی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جی 2017-18 کی بات ہے, آپ نے نیا نام سنا تھا کمراٹ ویلی کا. جی, کمراٹ ویلی. ٹھیک ہے, کمراٹ ویلی بھی ہمارے ایکس پرائم منسٹر انہوں نے کافی مشہور کیا تھا. اب کمراٹ میں نا ایک چڑی پک گئی ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ایک آپ کے پاس نا پراپر ڈپارٹمنٹ کی رولز اور اس کو امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ نہیں ہے. سیم گوز, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موسٹلی ان کے پی اینڈ موسٹلی ان جی بی یہ مسئلے آ رہے ہیں. کلام سوات کی بات کریں تو ہوٹلز اپنی مرضی سے چیزیں بنا لیتے ہیں, اس کے 5 سال بعد گورنمنٹ جاگتی ہے کہ جی یہ تو آپ نے غلط جگہ پہ بنا لیا, یا آپ نے اپنی جو لمٹ ہے اس سے ایکسیڈ کر لیا, یا آپ نے ایسے کر لیا, یہ مقرر نمونہ نقشہ ہے اس کے مطابق چیز نہیں بنائی. یہ چیزیں, یہ انفراسٹرکچر, یہ ساری چیزیں جگہ ڈیولپ کرتے وقت وہ ڈیولپ ہو جانی چاہیے. انسٹنٹ کے 10 سال بعد آپ جاگ رہے ہیں. ابھی آپ سمپل مری کی ایگزامپل لے لیں. ابھی مری میں پرانے 50 سال پرانے ہوٹل انہوں نے گرا دیے ہیں کہ جی یہ قبضہ مافیا تھا, یہی تھا. تو بھائی یہ جب 50 سال پہلے بنا رہے تھے تب آپ کہاں تھے؟ اب آپ جاگ رہے ہیں اور اب آپ اس طرح سے کر رہے ہیں, لوگوں کا بھی نقصان ہے, آپ لوگوں کی بد دعائیں بھی لے رہے ہیں, چیزیں ایسی کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی وہی بات ہے کہ آلدو ٹھیک ہے, اسٹیپ آئے دیر آئے درست آئی والی بات ہے. اس چیز کو کوئی چیز ڈیولپ کرتے ہوئے پہلے ہی امپلیمنٹ کر لینا چاہیے. ابھی اگر میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دوں کہ پنجاب گورنمنٹ بہت سی نئی جگہ جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہی ہے, جس میں ایک یو مائٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ کوٹلی ستیاں. انہوں نے وہاں پہ ریزورٹس بنائے ہیں, اور جی بالکل جی, اور اس کو تربیلا کے ساتھ ہے میرے خیال میں. نہیں, کوٹلی ستیاں یہ ہے ایک پہاڑ مری سائڈ پہ اور ایک اس کے رائٹ سائڈ پہ کوٹلی ستیاں کی ویلی ہے. وہاں پہ انہوں نے نا ٹی ڈی سی پی کے ریزورٹس بھی ڈیولپ کیے ہیں, اور دیر آر ادر پاڈز اور کچھ انہوں نے وہ بنائے ہیں کیمپنگ پاڈس وغیرہ سیٹ اپ, جو کہ ایون لیز کے لیے بھی اویلیبل ہیں. اسی طرح سے ڈفرینٹ اور ویلیز میں ساؤتھ میں اور سینٹرل میں بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ابھی آپ نے گورنمنٹ پالیسی کی بات کر رہے تھے حمزہ, لیکن کچھ ہمارے لوگوں کا بھی اس میں مسئلہ ہے کہ جب آپ ہوٹل یا ریزورٹس بناتے ہیں تو بالکل دریا کے اوپر یا ان کے رستوں میں آپ بنا لیتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں سوات کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ 19 لوگ جو ہیں وہ دریا کے پانی میں بہہ گئے تھے, اور وہ بالکل دریا میں کھڑے ہوئے تھے, اور ساتھ ہی ان کے ہوٹلس بنے ہوئے تھے. اور بہت سارے ہوٹل بھی آپ نے دیکھا ناران میں اور مختلف جگہوں پہ وہ نالوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں, یا نالوں کے بالکل ایجز پہ بنے ہوئے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کا بھی تو قصور ہے جو انویسٹرز ہیں. جی آئی ٹوٹلی اگری. اس میں نا قصور سے زیادہ گریڈ ہے ہماری, نا ایک ہوس ہے, گریڈ ہے ہماری کہ جی ہم زیادہ سے زیادہ جگہ کیپچر کریں, ہمیں ویو ملنا چاہیے, ہمیں تھوڑی سی زیادہ کمرہ بڑا ہونا چاہیے ہمارے پاس. فار ایگزامپل ایک ہوٹل بنا ہوا ہے, اس کے پاس پارکنگ نہیں ہے, تو اس نے جو گرین بیلٹ ہے نا وہ کور کر کے جی اپنی پارکنگ بنا لی ہے کہ جی چلو جی میں اپنے لوگوں کی جو تھنکنگ ہے نا وہ پرسنل لیول پہ ہے, کلیکٹیو لیول پہ نہیں ہے. آپ دیکھیں انسان موسٹلی اپنے لیے سوچتا ہے, اپنے کمیونٹی کے لیے نہیں سوچ رہا, اپنی شہر کے لیے نہیں سوچ رہا, اپنے ملک کے لیے نہیں سوچ رہا کہ جی اس سے کیا بدنامی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جی. لاسٹ ایئر اتفاق ہوا میرا جی سوات کلام میں نا ماؤنٹن لیک جانے کا. ماؤنٹن لیک جانے سے پہلے ایک جگہ آتی ہے اوشو فارسٹ. اگر آپ
آج سے 5 7 8 سال 10 سال پہلے کی تصویریں ویڈیو دیکھیں نا تو اتنا خوبصورت فارسٹ ڈیتھ جنگل ہے وہ. ٹھیک ہے. اب آپ جائیں تو ہر درخت کے نیچے نا ایک کیمپ لگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی 2000 روپیہ لے لیں اور یہاں پہ رات رکو. ٹھیک ہے. مطلب ہر دوسرا بندہ وہاں پہ، ایک تو شاید گورنمنٹ کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، دوسرا ہر بندہ اپنی اونرشپ جو ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی یہ جگہ میری ہے اور آپ اس طرح سے کر لیں. تو اس چیز میں بھی جو ہے نا کافی چیزیں جو ہیں خراب ہو رہی ہیں، جو ایڈورس افیکٹس آ رہے ہیں. جو باہر سے لوگ اتنا دور ٹریول کر کے اس ویلی میں جاتے ہیں اور ان پہ برا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کی ہی جو ہے وہ ٹورزم کو خراب ہو رہی ہے. بالکل. تو حمزہ، آپ ٹورزم انڈسٹری میں ہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا ایسے اقدامات کرے جس سے اس انڈسٹری کو بوم ملے، یا لوگوں کے جو ٹورسٹ ہیں ان کے بھی حالات بہتر ہوں اور آپ کے بھی جو سلسلہ وہ بہتر ہو، آپ کو مارکیٹنگ کرنے میں آسانی ہو، آپ کو وہاں پہ لے جانے میں آسانی ہو؟ دیکھیں، آپ نے بھی مارکیٹنگ پڑھی ہوگی. مارکیٹنگ میں ایک چیز پڑھی ہے جو انسان کی بیسک نیسیسٹیز ہے نا، میسلوز ہیرارکی. ٹھیک ہے. اس میں بیسک نیسیسٹیز جو ہے نا وہ انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، روٹی کپڑا مکان. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس میں صرف سڑکیں بنانا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، سڑکیں از دا فرسٹ لیول تھنگ. اس کے ساتھ آپ کو وہ انفارچونیٹ سڑکیں بھی پوری نہیں ہیں. جی ایگزیکٹلی سڑکیں بھی پوری نہیں ہیں. سڑکوں میں بھی لیٹس سپوز اگر آپ کو ہنزا ٹریول کرنا ہے آف سیزن میں جب بابو سر بند ہے تو آپ کو کے کے ایچ سے ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور کے کے ایچ میں ایک پراپر واش روم نہیں ہے. آلدو وہاں پہ وہ اپنا حق سمجھ کے جو دوسرے پروونس کی گاڑی ہے اس سے 15 سے 20 ہزار کا چلان. ایک میں نے بھی بڑا سنا، میں نے اور بھی لوگوں کا یہ میں نے انٹرویوز کیے ہیں، تو وہ یہ بڑا سنا ہے کہ ہر گاڑی سے وہ 15-20 ہزار روپے کا کوسٹر سے وہ یہ لیتے ہیں. وہ کیا سین ہے؟ جی وہ اس کا جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جی اگر ہم گھومنے جا رہے ہیں تو ہم نے انٹرٹین کرنا، ان کو پیسے دینے، ہم نے ان کو بھی انٹرٹین کرنا ہے، ان کا بھی جو ہے وہ حصہ دینا ہے، تو پھر ہی ہم گھوم سکتے ہیں. بغیر ان کی انجوائمنٹ کے ہم کیسے گھوم سکتے ہیں؟ بیسیکلی جگہ ٹیکس ٹائپ کہہ لیں. آپ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ایک پروونس کی گاڑی اگر کمرشل گاڑی ہے وہ دوسرے شہر جاتی ہے، اگر وہ ریگولر بیسس پہ جاتی ہے تو اس کا روٹ پرمٹ چاہیے ہوتا ہے کمرشل گاڑی کا. لیکن اگر گاڑی ایک روٹ پہ جاتی ہی نہیں ہے تو وہ روٹ پرمٹ کیسے بنوائے گی؟ جاتی ہی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ جی فار ایگزامپل جو ٹورس پہ گاڑی جاتی ہے وہ آج کشمیر گئی ہے، کل ہنزا گئی ہے، پرسوں مری گئی ہے. ایک گاڑی کا ایک جگہ کا ایک ویلی کا روٹ پرمٹ بن سکتا ہے. فار ایگزامپل مری کا بن گیا، ناران کا بن گیا. ٹھیک ہے. جو روٹ کی گاڑی ہے جس نے ڈیلی بیسس پہ جانا ہے، جس نے ڈیلی بیسس پہ ڈفرینٹ ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے تو اس کا روٹ پرمٹ نہیں بن سکتا. تو سب سے میجر جو ان کا کوشچن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کا روٹ پرمٹ نہیں ہے، جی اس کا 15,000 کا چلان ہو گیا. تو ایک تو یہ چیز ہوگی کہ یہ گورنمنٹ کو کیٹر کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسری آپ نے بتایا کہ واش رومس پوری کے کے ایچ پہ نہیں ہے. واش روم بہت امپورٹنٹ ہے جی، اسپیشلی جب فیملیز ٹریول کرتی ہیں، خواتین ٹریول کرتی ہیں، بچے ٹریول کرتے ہیں. ہم جیسے ممی ڈیڈی لوگ ہیں، ہمیں پراپر صاف ستھرے واش روم ملتے ہیں تو ہم موٹر وے پہ بھی 100 روپیہ دے دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ پیسے لے لیں لیکن چیز اچھی ڈیولپ کر لیں. ایون اب کچھ پمپس بھی ایسے ہیں جہاں پہ واش روم اتنے گندے ہوتے ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا جانے کا. جی بالکل. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے لائف سٹائل ہمارا ایسا ہو گیا کہ ہمیں ہر جگہ پہ نا کموڈ کی وہ ہو گئی. جی بالکل. تو وہ بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی پرابلم آتی ہے، اسپیشلی اچھی فیملی جب ٹریول کر رہی ہوتی ہے. ویسے بھی مطلب اگر آپ نے بوڑھے لوگ جا رہے ہیں، ہاں جی، بزرگ جا رہے ہیں، وہ نہیں بیٹھ سکتے، یا خواتین ہیں وہ نہیں بیٹھ سکتی موسٹلی، تو پرابلم ہوتی ہے. ہاں جی. تو ایک سہولت میسر ہے تو یہ ہونی چاہیے جی. اور سیکنڈ آپ بتا رہے تھے سیکنڈ یہ ہے کہ جی آپ جس بھی ویلی میں جاتے ہیں وہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر میں آپ کے پاس سڑکوں کے علاوہ بجلی، انٹرنیٹ، ہاسپٹل، اسکولز، یہ ساری ڈیولپمنٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جی بالکل. میں سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جی آپ ناران جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر کسی ایون میں نے تو کبھی کوئی ڈسپینسری بھی نہیں دیکھی. ایگزیکٹلی ایک وہ پرائیویٹ کوئی چھوٹی سی شاپ ہے، ادروائز نہیں ہے. کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جی آسٹریلیا کی. آسٹریلیا کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے،
اس کی آبادی تقریباً کوئی 10-15 ہزار کے قریب ہے. اوکے. وہاں پہ 4 بڑے ہاسپٹلس ہیں 500 بیڈ کے, اور ابھی بھی وہ کمیونٹی کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس ہاسپٹلس کم ہیں. تو ہمارے پاس تو ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے جی کسی بھی اچھے ٹورنگ اسپاٹ پہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی مس ہیپس تو ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے لائک بزرگ ہیں, کوئی کسی کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, ہارٹ کے مسئلے اسپیشلی سانس کا مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, ہائٹ پہ جاتے ہیں تو جو عام زبان میں ہائٹ لگنا کہہ دیتے ہیں اسے, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اس میں obviously بات ہے فرسٹ ایڈ اور وہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. پنجاب گورنمنٹ اس سلسلے میں کافی ایفرٹ کر رہی ہے, بٹ پنجاب کے ٹورسٹ اسپاٹس پہ اس طرح کی چھوٹے موٹے موبائل سسٹمز ہیں اویلیبل, کے پی اور جی بی میں نہیں ہیں. جی بالکل. اور کے پی اور جی بی گورنمنٹ کو اس چیز پہ کافی ایفرٹ کرنی چاہیے. جی اوکے, تو یہ تو گورنمنٹ کی آپ کی رسپانسبلٹی آپ نے بتا دی. دوسرا مجھے بتائیں کہ جو ٹورسٹ کمپنیز ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 20-25 ہزار میں 5 دن کا ٹور ہوتا کروا دیتے ہیں لوگ, وہ کیسے کروا دیتے ہیں, ایک تو وہ بتائیں. دوسرا آج کل یہ جو نوران اور یا مری کا ٹور ہوتا ہے اس میں بے شمار ڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کیا ایتھیکلی یہ ٹھیک ہے ٹورسٹ کمپنی جو لے کے جاتی ہیں, یا ان کو ڈاکومنٹیشن چیک کرنی چاہیے لوگوں سے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی آپ کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ جی وہ خرچہ کیسے پورا کرتے ہیں. جی بالکل. 25,000 میں کیسے لے کے جاتے ہیں. ہاں جی. لیکن جی پرسن لائک می جو اس کے اتنے ایکسپینسز ہیں, جس کی آفس ہے, جس کے آفس کے مینیج کرنا ہے, وہ یہ ٹرپ نہیں کرا سکتا. بٹ ایک اسٹوڈنٹ جس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے, جس کا نہ دفتر ہے, جس کے پاس نہ رجسٹرڈ کمپنی ہے, نہ لائسنس ہے, ٹھیک ہے, اس نے اپنے 4 دوستوں کو اکٹھا کر کے رینٹ پہ گاڑی لے کے جانا ہے, وہ مینیج کر سکتا ہے. یہ اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. اس نے جو بھی لوگوں سے پیسے لینے ہیں اس میں سے 500 روپے, اگر ایک گاڑی میں وہ 20 بندے بٹھاتا ہے, ہر بندے سے 500 روپیہ کماتا ہے, تو 10,000 روپیہ کما کے اس کا ایک ہفتے کا جو ہے وہ پاکٹ منی نکل آتی ہے. تو وہ اس کے لیے مینیج کرنا ایزی ہے. بٹ اے پرسن لائک می جس کی کمپنی ہے جو کہ اتنے لوگوں کی سیلریز دے رہا ہے, اس کے لیے امپاسبل ہو جاتا ہے جی یہ چیز مینیج کرنا. دوسری آپ کی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جس میں ڈیٹنگ والی چیز ہے. جی اس چیز پہ ہم نے اپنے اینڈ سے نا چیک اینڈ بیلنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے. ہم تو جی جو بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کی رجسٹریشن کرتے ہیں. رجسٹریشن میں مطلب ہوتا ہے کہ جی آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے, ان کی ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر ڈیٹیلز ہوتی ہیں, باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ جی ہم جب کپلز آتے ہیں تو کپلز کا نا سب سے پہلے ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ جی لیجٹ کپل ہے یا کہ کوئی اور ایشو ہے, وہ ہم چیک کر لیتے ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی چیز ہمیں ہو جاتی ہے کہ کوئی لنک ملتا ہے یا کوئی آئیڈیا ہو جاتا ہے تو ہم انہیں سوری کہہ دیتے ہیں کہ وی ڈونٹ پرووائڈ سچ سروسز. بٹ اس چیز کو چھوٹے لیول پہ یا میس لیول پہ چیک کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. مشکل آبویسلی بات ہے کہ جی آپ ہر چیز فیک ڈاکومنٹ بھی بن جاتے ہیں. آج کل ڈفرینٹ ویلیز میں ہوا کہ جی نکاح نامہ کے بغیر کپل نہیں انٹر ہو سکتا. گورنمنٹ لیول پہ اس چیز کی تردید بھی کی گئی ہے کہ جی اس چیز سے ٹورزم ایڈورسلی افیکٹ ہوتا. لیکن مورلی اگر اور ایتھیکلی دیکھا جائے تو ہمیں اس چیز سے جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے. اچھا ہم دوسرا بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتے ہیں کہ جب وہ ٹورس پہ جاتے ہیں تو ان کو جو فیسلٹیز کہی جاتی ہیں وہ دی نہیں جاتی. لائک گاڑیاں اچھی نہیں ہوتی, اور کھانا جو دیتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا, یا رہنے کی جگہ جو کمٹ کی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی. تو کیا اس میں جی کیا حقیقت ہے, کیا سچائی ہے؟ اس چیز میں بھی میں آپ کو وہ چیز کنفرم کرتا ہوں, کلیئر کرتا ہوں کہ ایک لیجٹیمیٹ کمپنی ہے جو پراپر کمپنی چلا رہی ہے اور پراپر آپ کو سروسز دے رہی ہے, ان کے پاس یہ مسئلے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے ریگولر ان کے وینڈرز ہیں, ان کی گاڑیاں بھی ریگولر ہوتی ہیں اور ان کے ہوٹلس وغیرہ بھی ہوتی ہیں. جو ڈیلی بیسس پہ 500,000 روپے کے کمیشن کے چکر میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, ان کے ٹرپس میں اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں کہ کمٹ انہوں نے کچھ کیا ہے, رن ٹائم پہ کچھ ملا ہے, جسٹ بیکاز کہ انہوں نے ایڈوانس پیمنٹس نہیں دی ہوتی ہیں, یا پھر ان کے ساتھ ان کے لیزونز پراپر نہیں چل رہے ہوتے اپنے وینڈرز کے ساتھ. پیمنٹ ڈیلیز آ جاتے ہیں, پیمنٹ میں ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, اس طرح کے ایشوز بہت رہتے ہیں. اس کی وجہ سے فار ایگزامپل آپ نے اگر ایک وینڈر کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ نے اس کے پیسے کلیئر نہیں کیے, آپ نے اس کا نام مینشن کیا ہوا ٹور میں کہ جی آپ XYZ ہوٹل دیں گے,
اور وہاں جا کے وہ ہوٹل والا کہتا ہے کہ جی آپ نے پچھلے پیسے کلیئر نہیں کیے تو جی میں تو آپ کو سروس نہیں دے سکتا، یا اور مسئلے آ جاتے ہیں. یا وہاں پہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ کو ایک ہوٹل کا کمرہ 10,000 کا آپ کو ملتا ہے اور سیزن ہے جی، رش بہت ہے، انفلکس بہت ہے، تو ہر بندہ جو ہے نا لالچی ہوتا ہے. اس میں ہوٹل والا جو ہے نا اس کا لالچی ہوتا ہے کہ جی میرا 10 کی بجائے 12 یا 15,000 کا کمرہ بک رہا ہے تو میں آگے نکال دیتا ہوں. اس میں نا مورل اور ایتھیکل فیکٹر زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو چیزیں خراب ہونے. اور اس میں وینڈرس کے لیے سائڈ سے بھی ہے، آئدر وہ ٹرانسپورٹر ہے، آئدر وہ ہوٹل والا ہے، اس کی طرف سے بھی ہے کہ انسان لالچ کے چکر میں زیادہ سے زیادہ بہتر پیسے کمانے کے چکر میں اپنے جو کرنٹ آپ کے جو وہ ہے کلائنٹ ہے اس کو خراب کرتا ہے. ہر لیول پہ مورلی اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ، ہماری قوم اس طرح سے اسی وجہ سے کرپٹ ہو رہی ہے اور اسی طرح سے پستی کی طرف جا رہی ہے کہ ہمارے پاس ایتھیکل اور مورل ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا حمزہ، لاسٹ میں ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی بچہ یا ینگ بندہ یا کوئی میرے ایسا بندہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہے تو اس کو مشورہ دیں گے کیا وہ اسٹارٹ کرے یا نہ کرے، یا کرے تو کون سا کرے؟ آپ تو بہت سارے بزنسز کر رہے ہیں، تو کیا اس ٹائم ملک کی حالات میں اجازت دیتے ہیں کہ ہم بزنس اپنا اسٹارٹ کریں، اور کون سا اس ٹائم آپ کی نظر میں پروفیٹیبل بزنس ہے؟ دیکھیں جی، میں ہمیشہ نا پازیٹیوٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں کہ کوئی نئی چیز کریں. آپ کے پاس اپارچونیٹی ہے تو آپ ضرور بزنس کریں. ٹورزم کا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن آپ اپنی ریسورسز کو مینیج کر لیں، اپنی سپورٹ کو مینیج کر لیں. آپ یہ نہ ہو کہ جی آپ نے پہلا سٹیپ لیا ہے، دوسرا سٹیپ لیا ہے، تیسرے سٹیپ پہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے. سپورٹ آپ کے ساتھ لازمی ہونی چاہیے. آپ کے پاس ملٹیپل ریونیو سٹریمز ہونی چاہیے. آپ نے پلان کیا ہے کہ جی میں ایک کمپنی انیشیٹ کر رہا ہوں، میں یہ ٹرپ لے کے جانا ہے، یا میں نے ہوٹل بنانا ہے، یا میں ایک چھوٹا سا کاٹیج یا ایئر بی این بی سیٹ اپ بنا رہا ہوں. تو ایک چیز ہوتی ہے جی انیشیل انویسٹمنٹ یا کیپٹل انویسٹمنٹ، پھر ایک چیز ہوتی ہے رننگ ایکسپینسز، آپریٹنگ ایکسپینسز. آپ نے فار ایگزامپل کروڑ روپیہ لگا کے ایک چھوٹا سا آپ نے کاٹیج بنا لیا ہے کسی لوکیشن پہ، ماؤنٹین پہ. آپ نے اب دیکھنا ہے کہ جی آپ نے اس کے رننگ ایکسپینسز کیسے پورے کرنے ہیں. بجلی، پانی، گیس، گروسریز، بلز، کوئی نہ کوئی بندے رکھیں گے وہاں پہ، اسٹاف رکھیں گے، وہ ساری چیزیں آپ نے مینیج کرنی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس بہت سے انفورسین فیکٹرز آ جاتے ہیں. پولیٹیکل فیکٹر آ جاتا ہے، خدا نخواستہ جیسے وار آ جاتی ہے، یا پھر کوئی پولیٹیکل ڈسپیوٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ سیزنز، لیٹ سپوز آپ ونٹر میں اسٹارٹ کرتے ہیں یا آپ پری سمر اسٹارٹ کرتے ہیں، روڈ ایکسیس نہیں ہوتی، خدا نخواستہ لینڈ سلائڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اور فیکٹرز آ جاتے ہیں. لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سارا کچھ کلیئر کر لیا جی، پولیٹیکلی بھی سب صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. آپ ایسی ویلی میں، ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جن کے نارم، جن کا کلچر ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل میں لاہور سے اٹھ کے میں نے ہنزا یا اسکردو چلا گیا. ٹھیک ہے، کمیونٹی ڈفرینٹ ہے. ایک سائڈ پہ اہل تشیع ہیں، ایک سائڈ پہ اسماعیلی ہیں. ان کے اپنے ریلیجس جو ایونٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ایگزامپل میں اگر آپ کو ہنزا کی دوں تو ان کی کوئی دیدار گاہ ایک نئی بنی ہے، اور وہاں پہ وہ جب ان کے وہ امام آتے ہیں تو وہ پوری ویلی بند کر دیتے ہیں، سب بلاک کر دیتے ہیں. اس میں آپ کا ٹورزم ٹوٹل بلاک ہو جاتا ہے. سیم گوز آپ اسکردو جاتے ہیں، اسکردو میں محرم میں 9-10 محرم میں پوری ویلی بین ہو جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے. وہ دفعہ 144 میں بند ہوتی ہے. ہاں، ہنزا میں بھی محرم میں بند ہوتی ہے. جی، محرم میں وہ دفعہ 144 لگ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ روڈ پہ نہیں نکل سکتے، راستے بند ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم یہاں لاہور، اسلام آباد، کراچی کہیں سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، بٹ وہاں پہ باہر نہیں کر سکتے. تو اس چیز پہ آپ کو یہ ساری چیزیں پری پلان کر کے چلنی چاہیے. بالکل. تو مطلب آپ کا کہنے کا کوشچن میرا یہ تھا کہ بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو بزنس اسٹارٹ آپ کو دیکھیں، بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جی آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ آپ وہاں کی نارمس آپ نے کہاں پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. آپ نے ان کے کلچر کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ایتھیکلی کام کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے پاس ریسورسز اور بیک اپ ہونا چاہیے. جسٹ ان کیس اگر آپ اپنے سارے پیسے کیپٹل ایکسپینسز میں لگا دیتے ہیں تو آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے تو آپ آگے چیزیں نہیں
لے کے چل سکیں گے. تو پوری یعنی کہ پلاننگ کے ساتھ اگر ہم جی کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے جی پوری پلاننگ کے ساتھ آپ اسٹارٹ کریں. اور آپ کے پاس ملٹیپل پلانز ہونے چاہیے کہ خدا نخواستہ آپ کا پلان اے نہیں چلتا تو آپ کے پاس بیک اپ پلان ہو, پلان بی ہو, سی ہو, سارا کچھ ہو. تو ناظرین, حمزہ خالد کی ہمیں کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ کے کاروبار کرنے کے, بزنس کرنے کے کچھ خواب ہیں تو اس کو نوکری کی دیواروں میں قید مت کریں, بلکہ اس خواب کو, سوچ کو حقیقت میں بدلیں. اور عملی جامہ پہچانے کے لیے آپ کو رسک اور پہلا قدم آپ کو اٹھانا پڑتا ہے, جیسا کہ حمزہ نے 2012, 13, 14 میں یا اس سے بھی پہلے انہوں نے اٹھایا اور آج ایک سکسیزفل بزنس مین ہے. تو یہ سکسیز سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں. اور اگر آپ کو ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے حمزہ کے ساتھ تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اس جگہ پہ. تو ایسے ہی شخصیات کو ملنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. ملیں گے کبھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. حمزہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا.